پھر کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال یاد رکھیے گا، یہ سوال مجھ سے کل کیجئے گا۔ آپ لوگ سوال نہیں کرتے، سوال کیا کریں، کلاس میں سوال کیا کریں۔ جتنے زیادہ سوال کریں گے نا اپنے موضوع سے ریلیٹڈ، وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے مفید ہے۔ لیکن سوال پتہ ہے بندہ کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے سوال؟ کب کرتا ہے جی سوال؟ ہاں جی؟ نہیں، یہ کہانی نہیں ہوتی۔ سوال اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے ایک شیخ تھے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ سوال پتہ ہے کب کرتا ہے طالب علم؟ جب جو کلاس میں پڑھایا جائے، جو پڑھایا جانے والا موضوع ہے اس کو پہلے گھر سے پڑھ کر آئے۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے ہی نہیں بالکل۔ بتائیے ہم میں سے کون کون پڑھتا ہے جو موضوع ہم نے آج پڑھنا گھر سے پڑھ کر آنے کا اہتمام کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہم تو پڑھ کر جا کر بھی دوبارہ مراجعہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو پہلے سے کون پڑھے گا؟ کتنے ہیں جو پہلے پڑھ کر آتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھتے ہیں؟ یہ کمی کوتاہی ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور پڑھنے کا یقین کریں، طریقہ یہی ہے، جو ٹاپک آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کلاس میں آنے سے پہلے ایک سرسری نظر اس پر ڈال لیجئے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ استاد جب پڑھا رہا ہے تو کتنی تیزی سے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم نے سارا کام استاد کے سر پہ لگا دیا سمجھ میں، پھر ہم نہ پہلے پڑھتے ہیں نہ بعد میں مراجعہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ استاد جی نے صحیح نہیں پڑھایا۔ کیا کہتے ہیں؟ استاد جی نے صحیح نہیں پڑھایا جی۔ کمی کوتاہی ہماری ہوتی ہے، شامت استاد کی آ جاتی ہے۔ آ جائیے واپسی تیسرے اور آخری ٹاپک پر۔ شیخ میں اگر وہ 5-10 ہو گئے کل کریں گے انشاءاللہ، اس پر کل کر لیں گے۔ نہیں رہے گا نہیں، وہ یاد ہے مجھے انشاءاللہ عزیز، وہ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ ہم نے مقالہ لکھنے کے لیے ابتدائی چند باتیں جو تھیں معلومات جمع کرنے کے حوالے سے، وہ ایک سرسری طور پر اختصار کے ساتھ کوشش کی جاننے کی۔ تشنگی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کچھ باتیں ہمارے کام آئیں گی۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ مقالہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خطۃ البحث بنانا ہے۔ خطۃ البحث کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے عربی کا خطۃ البحث، یا ہم اس کو کہیں گے فہرست موضوعات۔ یہ آپ ہر کتاب میں دیکھتے ہیں نا، کتابوں کے شروع میں یا کتابوں کے آخر میں؟ اردو کتابوں کے شروع میں دیکھتے ہیں فہرست موضوعات، اور عربی کتابوں کے آخر میں ہوتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فہرستیں بعد میں بنتی ہیں پہلے بنتی ہیں؟ ہم یہ کہیں گے، وہ پتہ ہے کہ ہمارے شیخ ابو عبد المجید صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتفق العلماء علی ان لا یتفقوا، علماء نے اتفاق کر لیا کہ اتفاق نہیں کریں گے۔ ہماری معاملہ یہ ہے، موضوع کے اعتبار سے بات ہوگی۔ اگر آپ علمی سطح کا کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں تو پہلے موضوعات آ جاتے ہیں عمومی طور پر، اور اگر آپ ویسے ہی کتاب لکھ رہے ہیں تو پھر وہ مقالہ طبعاً آخر میں جا کے موضوعات تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم ایک سرسری سی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خطۃ البحث میں جو کام ہوگا، ایک اس میں ہوتا ہے مقدمہ۔ کیا ہوگا؟ ایک مقدمہ، جس کو مختلف الفاظ سے آپ جان سکتے ہیں۔ انگلش میں پریفیس کہتے ہیں، آپ پیش لفظ بھی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، شزرا کہہ لیجئے، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیجئے۔ سب سے پہلے مقدمہ، اور مقدمہ کے جو عناصر ہیں وہ ذرا جان لیجئے۔ مقدمے میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اہمیت الموضوع، یا اردو میں سوری، میں ابھی بھی اپنے آپ کو جامع میں سمجھ رہا ہوں، سوری۔ موضوع کی اہمیت، آپ جس موضوع پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت و ضرورت، جس موضوع پر سب سے پہلے آپ نے اس کی ضرورت اور اہمیت بیان کرنی ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ نمبر 2، اسباب اختیار موضوع، اس موضوع کو آپ نے اختیار کیوں کیا ہے،
کوئی اور موضوع لے لیتے. ہم جب ایم فل پی ایچ ڈی کا وائوا کرتے ہیں نا یونیورسٹی میں, تو سب سے پہلا سوال ہمارا پتہ طالب علم سے کیا ہوتا ہے؟ اس موضوع کو کیوں لیا تھا بھائی؟ کوئی اور موضوع لے لیتے, بے حساب موضوع, اسی موضوع کو کیوں لیا آپ نے؟ تو طالب علم کو کم از کم اس چیز پر دسترس ہونی چاہیے کہ وہ یہ اس بات کو واضح کر سکے کہ میں نے یہ موضوع کیوں لیا ہے. نمبر 2 کیا چیز آ گئی؟ اسباب اختیار موضوع. ٹھیک ہے, کہ موضوع کو اختیار کیوں کیا. نمبر 3 آپ نے بیان کرنا ہے کہ سابقہ جہود علماء. اگر آپ نے جس موضوع پر کام کیا ہے علماء نے اس کے مختلف جوانب یا اعتبارات سے اس پر کوئی کام کیا ہے تو وہ ان جہود کا ذکر کریں. اس اعتبار سے ابھی کل ہم بات کر رہے تھے شیخ کن کا ذکر کر رہے تھے جی؟ عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ کا. عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ جن کی میں نے کل بات کی تھی کہ سیرت کی لائبریری دنیا کی بڑی لائبریریوں میں سے ہے, وہ جب کسی کتاب کا مقدمہ لکھتے تھے نا تو سب سے پہلے وہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا ذکر کرتے تھے. پچھلے 1300 سال میں اس موضوع پر کیا کیا کچھ لکھا گیا, ان کا اس قدر استحضار تھا اس حوالے سے, بالخصوص سیرت پر. ڈاکٹر محمود غازی فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ, وہ بھی اس حوالے سے جو کتابیں بیان کرتے تھے کسی بھی موضوع پر, جس ٹاپک پر آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جس موضوع پر آپ کام کر رہے ہیں کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے, کن پہلوؤں پر کام نہیں ہوا, تاکہ تکرار نہ ہو, ریپیٹیشن نہ ہو. جو کام پہلے ہو چکا ہے تو سوال یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ کام پہلے ہو چکا تو آپ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کام کو دوبارہ کرنے کی جب یہ کام پہلے ہو چکا ہے؟ تو وہاں آپ سابقہ کاموں کو جب رکھیں گے سامنے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ کہنے میں کہ میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا, تو آپ کا علم ہو جائے گا پورا. نمبر 4 میں آ جائے گا آپ کا منہج بحث. آپ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا اس بحث کو لکھنے میں؟ مثال کے طور پر آپ حدیث کے حوالے دے رہے ہیں, آپ کے موضوع کی حدیث کے ساتھ مناسبت ہے, تو آپ نے ایک اصول بیان کیا کہ جب کوئی حدیث صحیحین سے مجھے ملی تو میں نے دیگر کتابوں کی طرف رجوع نہیں کیا. یہ آپ کا ایک اصول ہے, آپ ایک بنا رہے ہیں اپنا اصول. یہ آپ نے اصول اپنے خود بنانے ہیں, یہ آپ اپنے اصول خود بنائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کوئی شخص اگر اعتراض کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ پہلے اصول پڑھ لو پھر یہ اعتراض کرنا. میں نے تو شروع میں بات کر دی تھی کہ میں تو اس بنیاد پر لکھ رہا ہوں یہ والا کام کہ میں نے جب کسی حدیث کا ذکر مجھے صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں مل گیا تو میں نے پھر کسی اور کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا الا عندما كان بصورت الاضافہ مفیدہ, کہ جب کوئی مفید اس میں مجھے کوئی بات نظر آئی کسی اور حدیث کی کتاب میں تو میں نے پھر وہ بھی لکھ دی. ایک حدیث تھی جو صحیح بخاری میں تھی لیکن سنن ابی داؤد میں اس میں کچھ اضافہ تھا, اضافی فائدے والا, تو میں نے وہ بھی ساتھ میں لکھ دیا. یہ آپ نے ایک اصول بنا دیا, آپ نے ایک اصول بنا دیا. میں نے سب سے پہلے اپنے موضوع کے حوالے سے کن کتابوں کو بنیاد بنایا, آپ یہ اصول بتا دیجیے. بھائی میں نے اپنی بحث کو لکھنے میں یہ 3 کتابیں تھیں, یہ 4 کتابیں تھیں جن کو میں بنیاد بنا رہا ہوں. بھائی لغت میں نے صرف ان 2 کتابوں کو اپنا مرکز بنایا, محور بنایا. حدیث کی کتب 6 کو میں نے بنیاد بنایا. تفسیر کی صرف 4 کتابوں کو لے رہا ہوں. یہ اصول آپ خود وضع کریں گے, یہ خود بنائیں گے آپ. اور یہ اصول کیسے پتہ چلیں گے آپ کو, کہ آپ کو یہ اصول بنانے کیسے آئیں گے؟ آپ محدثین کے اصول پڑھیے, آپ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں وہ پڑھیے ذرا. اسی لیے تو ایک ایشو ہمارے سامنے آتا ہے, ہم کتاب پڑھتے ہیں, مقدمہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں کتاب کا؟ اکثر لوگ مقدمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. گویا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں, کھڑکی سے پچھلی دیوار پھلانگ کے داخل ہو رہے ہوتے ہیں. کسی کتاب کو بغیر مقدمے کے پڑھنے کا حکم یہی ہے میرے نزدیک. بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہیں کسی گھر میں, کھڑکی سے داخل ہو رہے ہیں یا پچھلی دیوار پھلانگ کے داخل ہو رہے ہیں. خدا کے بندو سب سے پہلے مقدمہ پڑھا کرو, کسی کتاب کو مقدمہ پڑھو. مقدمے میں مصنف یا مؤلف اپنا پورا مطمع نظر, اپنے اہداف, اپنا طریقہ, اپنا منہج سب کچھ بیان کرتا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ کیسا ہے جی؟ صحیح مسلم کا مقدمہ کیسا ہے بھائی؟ بڑا مار کا تلا رہا مقدمہ بھی کتب احادیث میں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, تو سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, منہج بحث. اور یہ منہج بحث کہاں سے آئے گی آپ کو؟ آپ علماء کی جو کتابیں ہیں ان کے مقدمات پڑھیے.
پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ نے جتنی تقریباً سیرت کی میرا خیال میں کوئی 40 45 50 کتابوں کے جو مقدمات لکھے ہیں وہ الگ سے نا ایک کتاب کی مقدمات الگ سے ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں. یہ میں نے کچھ مہینہ پہلے وہ کتاب خریدی ہے جی. میں نے وہ ایک کتاب ایک جلد کی کتاب وہ ایک 1.5 2 صفحے کے شیخ صاحب 1.5 2 صفحے کے جی وہ مقدمات ہیں, لیکن اس میں پوری دنیا چھپی ہوئی, آپ سینکڑوں کتابوں سے مستغنی ہو گئے. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی بحث کا منہج جو ہے کس طرح بیان کر سکتے ہیں. نمبر 6 میں کلمۃ التشکر. جس نے آپ کی کوئی ہیلپ کی مدد کی اس کا شکریہ بھی ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بھائی اللہ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں. نمبر 6 میں آپ اپنا خطہ لکھیں گے پورا تفصیل سے. یہ مقدمہ آگے گا, اس کو ہم کہتے ہیں عناصر مقدمہ یا مقدمے کے عناصر. آپ فارسی ترکیب لینا چاہتے ہیں تو عناصر مقدمہ کر لیں, اردو میں آ جائے گی تو مقدمے کے عناصر لے لیجیے آپ اس کو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس سب سے پہلا. عمومی طور پر مقدمہ جو ہے وہ کب لکھا جاتا ہے؟ مقدمہ کب لکھا جاتا ہے؟ کتاب میں مقدمہ ہوتا کہاں ہے؟ لکھا ہمیشہ سب سے آخر میں جائے گا. سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے مقدمہ, کیونکہ جب پوری کتاب لکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اسباب بھی واضح ہو جاتے ہیں, اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے, آپ کے سامنے سابقہ جو کتابیں تھیں اس موضوع پر وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے جب اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں تھیں وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو منہج بھی کلیئر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے مقدمہ عمومی طور پر سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے ہمارے پاس سب سے درمیان کے جو ہوتے ہیں موضوع کے حساب سے ہم پہلا باب کرتے ہیں, یا باب اول کر دیا. عمومی طور پر مقدمے کے بعد ہم جس سطح پر ہم جس مستوی پر بات کر رہے ہیں ہم کسی بھی مقالے کو لکھوانے کے لیے بس 2 ابواب بناتے ہیں, 2 یا 3 ابواب, 2 یا 3 ابواب بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس انشاءاللہ اور عزیز ہم کریں گے. تو باب کوئی سا بھی ہو تو سب سے پہلے آپ نے باب میں کیا کرنا ہے, باب کا مثال کے طور پر عنوان رکھ دیجئے مدخل و تعارف. آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے باب میں جو عنوان ہے ٹائٹل ہے, ہم نے ایک مثال کے طور پر لیا, ہم کرتے ہیں جی جامعۃ الاحسان تعارف, ایک تعارف. یہ ہمارا ایک عنوان ہے کسی مقالے کا, جامعۃ الاحسان ایک تعارف. مزید کرنا چاہتے ہیں اس کو مکمل تو تاریخی پس منظر و علمی جہود جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا, باب اول میں مدخل و تعارف میں کیا کریں گے. مدخل کس کو کہتے ہیں؟ مدخل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے موضوع میں داخل کیسے ہوں گے وہ اپنے پہلے باب میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے باب میں جس طرح پہلی فصل آ گئی, فصل اول, آپ نے بیان کرنی جامعہ. لفظ جامعہ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جامعہ لغوی اور اصطلاحی مفہوم. جامعہ لغوی اور اصطلاحی مفہوم. فصل دوم کیا آگے جی؟ لفظ احسان لغوی و اصطلاحی مفہوم. ٹھیک ہے جی. فصل سوم کیا آ جائے گی آپ کی؟ جامعۃ الاحسان. اس میں آپ بتا دیں گے جامعۃ الاحسان. اچھا جی, جامعۃ الاحسان سنگ بنیاد کر لیجیے آپ اس کا, یا اس کا تعارف کر لیجیے. ٹھیک ہے. اب فصل چہارم میں کیا کریں گے آپ اس میں؟ جامعۃ الاحسان تعلیمی مراحل جو اس کے, یا اس کو اگر یہاں تک 3 فصلوں تک بھی رکھنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے صرف اور صرف 3 فصلوں تک رکھ لیا گا, سنگ بنیاد یا بنیاد, یا صرف بنیاد رکھ لیجیے بس. اس میں آپ اپنی اجتہاد کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک اس میں رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے مدخل و تعارف میں کیا بتا دیا کہ 3 فصلوں میں جامعۃ الاحسان کے حوالے سے ابتدائی جو تھی تعارف آپ نے پیش کر دیا. یہ آپ کا پہلا باب کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرے باب کی طرف آ جائیے. جامعۃ الاحسان تعلیمی تناظر میں.
تو کتنے شعبے چل رہے ہیں اس میں؟ مثال کے طور پہ شعبۃ الحفظ چل رہا ہے، شعبہ حفظ القرآن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، شعبہ کتب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسکول چل رہا ہے، فصل چہارم کر لیجیے آپ، اگر وہ آپ کی غیر نصابی کچھ سرگرمیاں ہیں تو وہ یہاں پر ذکر کر دیجیے آپ، جیسا کہ کمپیوٹر لٹریسی ہے، یہ آپ کی ورکشاپ علمی دورہ جات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے تعلیمی تناظر میں جامعۃ الاحسان کا ایک سامنے آپ کے پاس تعارف آ گیا، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگے کلیئر ہوگی؟ اچھا جی، اس کو میں پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ اچھا جی، جامعۃ الاحسان کے اساتذہ کی علمی و دعوتی جہود، یہ آپ نے تیسرا باب رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو جو مدیر الجامعہ ہیں آپ کے، ان کی جو علمی اور دعوتی جہود ان کا ذکر کر دیا، فصل 2 میں نائب مدیر آ گئے، پھر اسی ترتیب سے آپ بھلا اس کی آپ جتنے اساتذہ ہیں اتنی فصلیں بنا لیجیے۔ آپ 20 اساتذہ ہیں آپ کے، شیخ صاحب کتنے اساتذہ ہیں؟ 42 اساتذہ، تو آپ 42 آپ فصلیں بنا لیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر فصل جو ہے ہر استاد کے ساتھ خاص ہو رہے گی، اس استاد کا پورا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے فارغ ہوئے، ٹھیک ہے، کب سے جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، کون کون سے مواد پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علمی تعارف، ان کے جو انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ مقالات لکھے ہیں، وہ جمعہ کا پڑھاتے ہیں، دروس کیا دیتے ہیں، یہ ہر استاد کا کر دیں۔ تو جامعۃ الاحسان کی جو خدمات ہیں نا، جامعۃ الاحسان یہ در و دیوار کی خدمات تو نہیں ہوں گی، خدمات کس کی ہوں گی؟ اساتذہ کی خدمات، جامعۃ الاحسان کی خدمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی۔ تو اس میں آپ جتنے بھی آپ اس میں فصلیں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا، معلمات بھی ہیں، ماشاء اللہ، گڈ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب آ جائیے چوتھا باب ہمارے پاس۔ اچھا جی، جامعۃ الاحسان کے سابقہ طلبہ کی جہود، بھائی جو آپ کے جامعہ کے جو سابقہ طلبہ ہیں کہاں کہاں ہیں؟ کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ میرے حساب سے نا یہ کام ہونا چاہیے، ہمارے مشائخ کو بطور خاص بیٹھ کر بتانا چاہیے کہ جامعۃ الاحسان 2000 میں بنی تھی، 2000 کے بعد جو لوگ یہاں سے فارغ ہوئے وہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر، یہ طلبہ میں ایک بڑی ترغیب اور تشجیع والی کیفیت آتی ہے کہ ہماری جامعہ کے جو متخرجین ہیں وہ کہاں کہاں پہنچے ہوئے الحمدللہ۔ تو اس اچھا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سابقہ جہود میں جو سابقہ طلبہ کی جہود ہیں، وہ جتنے طلبہ کا ذکر خیر کرنا ہے اتنی فصلیں یہاں بنا دیجیے آپ کو، کلیئر ہوگی بات یہ والی؟ اچھا جی، اس کو ہم اب 4 فصلیں بنانے کو اس کی اور بھی فصلیں بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور فصل بھی بڑی بن جاتی ہے، مطلب تعمیر، آپ اس کا جو بلڈنگ کا تعارف بھی کروا سکتے ہیں، اس میں شعبہ جات، لائبریری ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، اوپر یہ سیمینار ہال ہے، آپ کا کلاسز ہیں، یہ سب کا ذکر اس میں الگ سے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس میں خاتمہ۔ خاتمہ کیا ہے؟ آپ نے خاتمے میں سب سے آخر میں کرنا ہے، ایک تو فہرست موضوعات، جو کتاب کے آخر میں دیکھتے ہیں نا، یہ وہ والی فہرست موضوعات ہے، وہ خطۃ البحث والی بات نہیں کر رہا میں۔ نمبر 2 فہرست آیات، اگر آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے تو ان آیات کا صرف اطراف یعنی کہ پہلے 2 الفاظ لکھ کر ان کا حوالہ لکھ دیجئے، بس کافی ہے۔ اسی طرح آپ کر دیجئے فہرست احادیث، اگر آپ نے درمیان میں احادیث استعمال کی ہیں تو ان احادیث کے حوالے دے دیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4 پر آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ، ہم تو بعض اوقات جو فہرست رجال جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان کے بھی نام تفصیل سے لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 4 پر تجاویز آ گئی، تجاویز و اقتراحات، جامعۃ الاحسان کے حوالے سے مزید کیا کچھ کرنا چاہیے اس تجاویز آپ یہاں لکھ دیجئے مطلب۔ نمبر 5 پر آ جائے گا خلاصہ، آپ کی بحث کا خلاصہ کیا ہے، آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں، النتیجہ التي توصلت الیها من خلال کتابۃ البحث کذا وکذا وکذا وکذا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خطہ بنایا، وہ خطہ جس کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں، حدیث میں، عقیدے کی کتابوں میں، فقہ میں اور تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی طالب علم، میرے پاس ایک طالب علم ہے کابل سے، افغانستان کا طالب علم، اس نے کہا کہ شیخ صاحب مجھے
بحث لکھنی ہے کابل کے اوپر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے. لیکن وہ خطہ بنا کے لگایا. اس نے کہا کہ شیخ صاحب یہ سارے کے ساری بحث انٹرویوز پر ہوگی. میں نے کہا اٹس اوکے. اب وہ اس نے خطہ بنا لیا ہے. اب وہ سارے کے سارے انٹرویوز کر رہا ہے, سوال جواب اس کو میں نے بنا کر دے دیے. وہ لگا اپنی بحث. ایک طالب علم, شاید آپ لوگ فیس بک پہ جانتے ہیں, عبدالسلام جمالی نام کا ایک طالب علم ہوتا ہے, مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے. اس نے لکھا تھا نواب شاہ کے اوپر بحث لکھی تھی, نواب شاہ کے مدارس اور علماء کا ذکر خیر. اس پر اس نے ساری معلومات اکٹھی کی ساری. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جامعۃ الاحسان کے اوپر ایک بحث آپ لوگوں کو لکھنی چاہیے, سب کو مل ملا کر ایک خطہ بنا لیجیے. اس خطے کے موضوعات آپس میں تقسیم کر لیجیے, لکھیں, مطلب کسی ایک استاد کو اشراف دے دیجیے, یہ کام ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج ہمارا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا, ہم نے آپ کو خطہ بنانا سکھانا تھا. تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, میں آپ لوگوں کو ٹاپک دے رہا ہوں. آپ لوگ اپنی مرضی سے ٹاپک لینا چاہتے ہیں یا میں دے دوں ٹاپک کوئی؟ اچھا میں دوں گا تو میں تو ایک ہی ٹاپک دوں گا. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹاپک دے دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اس پر خطۃ البحث اس طرح بنانا ہے, مقدمہ, باب اول, باب دوم, باب. ٹھیک ہے جی. تو وہ کل انشاءاللہ آدھا ٹائم جو ہوگا ہمارا وہ خطۃ البحث چیک کرنے پر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہمارا آدھا ٹائم اگلے ٹاپک کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ. تو ٹاپک لے لیجئے جی آپ سورۃ الاخلاص, چونکہ بھائی ہم ہیں اہل حدیث اور ہماری بنیاد توحید پر ہے. تو سورۃ الاخلاص کے فوائد معاشرے اور فرد پر, سورۃ الاخلاص کے فرد اور معاشرے پر اثرات کا جائزہ, یہ ٹاپک لکھ لیجئے. سورۃ الاخلاص کے فرد اور معاشرے پر اثرات کا جائزہ. ٹھیک ہے جی. اس موضوع پر آپ لوگوں نے خطہ لکھنا ہے جی. مطلب ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ہنٹس بھی دے دیتا ہوں. آپ لوگ جب باب اول میں سورۃ الاخلاص کا تعارف بیان کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کے جو مفردات ہیں آپ ان کو پہلے باب کی پہلی فصل میں سورۃ الاخلاص کا زمانہ نزول, شان نزول, یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں آپ. فصل دوم میں آپ مفردات سورۃ الاخلاص کے جتنے بھی مفردات ہیں, مشکل الفاظ ہیں, ان کے معانی لکھ سکتے ہیں. فصل سوم میں آپ اس کی تفسیر لکھ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ سورۃ الاخلاص کی. ٹھیک ہے. پھر باب دوم میں آپ کر دیجئے کہ سورۃ الاخلاص کے فرد پر اثرات. اثرات سے کیا مراد ہیں جی؟ اخلاقی اثرات ہیں, عقیدے کے اثرات ہیں, ٹھیک ہے, فقہی اثرات ہیں, اور جو بھی اثرات آپ سمجھتے ہیں, اجتماعی لے لیں, سماجی فوائد لے لیں, جو بھی لینا چاہتے ہیں. اسی طرح باب ثالث کیا بنائیں آپ لوگ؟ سورۃ الاخلاص کے معاشرے پر مفید اثرات کا جائزہ. تو پھر معاشرتی اعتبار سے اس کا جائزہ لے لیجئے. سورۃ الاخلاص جو ہے وہ معاشرے اہل ایمان کو جوڑتی ہے, توحید کا تصور دیتی ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ہمیں صرف خطہ بنانا ہے, بحث نہیں لکھنی. ٹھیک ہے جی. خطہ میں یہ ذہن کہ عنوان سب سے اہم بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. خطۃ البحث کے جو عناوین ہوں گے وہ پورے پورے جملے نہیں ہوں گے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ خطۃ البحث کے جو عناوین ہیں وہ جملوں کی صورت میں نہیں ہوں گے, وہ بلکہ مختصر اور جامع ہوں گے, جیسا کہ میں نے یہاں پر کوشش کی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. بحث نہیں لکھنی ہم نے, کیا کرنا ہم نے خطۃ البحث یعنی لکھنا. اور یہ خطۃ البحث کا جو طریقہ کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ایک اور بڑی جو ہمارا ٹاپک ہوگا, آپ لوگوں کے خطۃ البحث چیک کروں گا, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حوالے ہم نے لکھنے کیسے ہیں. ہم نے جب حوالے نقل کرنے نا, تو وہ حوالے ہم نقل کیسے کریں گے, وہ طریقہ بھی کل ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کافی. اس پر کسی کا سوال ہے تو پلیز سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور وہ جو ایک تھا کہ قرآن مجید ادبی اعتبار سے, اس پر انشاءاللہ العزیز کل ہم بات کریں گے باذن اللہ. سوال آج کے موضوع کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز کرتے. جی بیٹا. نہیں, وہ موضوع کے اعتبار سے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے جامعۃ الاحسان کے اساتذہ کے علمی جہود, اس میں ہم نے 42 فصلیں بنا لی تھی. تو روٹین میں 42 فصلیں ہوتی نہیں ہیں, فصلیں زیادہ سے زیادہ 4-5 ہوتی ہیں. لیکن جب موضوع تقاضا کر رہا ہو تو ہم کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں جو مرد معلمین کا الگ باب بنا دیں, معلمات کی الگ فصل بنا دیں, تو پھر اس طرح ختم رہے گا. کتنے معلمین ہیں مثال کے طور 20-22 ہوں گے, تو 20-22 معلمین ہیں اور 18-20 معلمات, ان کا الگ باب بنا دیجیے اگر زیادہ فصلوں والا ایشو. جی پلیز. ہاں, یہ جو تاریخ کے حوالے سے جو تھا وہ اس کو میں بس ایک مطلب بیان کر دیتا ہوں.
تاریخ عام جس کو کہتے ہیں وہ تاریخ الانبیاء کائنات کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ تاریخ انبیاء کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ طبری میں یہ تفصیلات موجود ہیں ہمارے پاس، اوکے۔ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کتاب دارالسلام نے بھی پبلش کی ہے تاریخ انبیاء پر یا قصص النبیین کے نام سے، اور یہ 2 جلدوں میں۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک اسکالر ہیں حفظ الرحمان سہاروی، انہوں نے تاریخ انبیاء پر ایک کتاب لکھی ہے۔ بہرحال یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا سیرت کا دور، تو سیرت کے اوپر تو الگ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر بھی تاریخ ابن ہشام ہے، تاریخ ابن اسحاق ہیں، اور اسی طرح دیگر کتابیں جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں تاریخی سیرت کی ہمارے پاس۔ تو سیرت کے بعد آگے ہمارے پاس تاریخ خلفائے راشدین، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ 30 سال تقریباً تھا، تو وہ 30 سال میں خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی بعض کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کا ہے سن 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک بنو امیہ کا زمانہ رہا۔ 132 سے لے کر 656 تک وہ بنو عباس کا دور رہا۔ تو بنو عباس کے میرا خیال میں کوئی 70 یا 80 سال کے بعد پھر یہ عثمانی خلفاء آتے ہیں، اور ان کا دور جو شروع ہوتا ہے یہ ہمارے 1924 تک، یہ ہماری پچھلی یعنی کہ ٹھیک 100 سال پورے ہو گئے ہمارے پاس۔ یہ وہی 100 سال ہیں جس کا ایک غلغلہ ابھی ہمارے سوشل میڈیا پر ترکی کے حوالے سے بھی بڑا کیا جاتا ہے، معلوم ہمارا، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ 100 سال پورے ہو گئے عثمانی خلافت کے سقوط کو۔ تو 1924 سے 2023 تک یہ عصر حاضر کہلاتا ہے ہمارا، مطلب تو ہر دور کے بارے میں الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ صرف ایک علم البلاغہ کو ہٹا دیجئے، علم البلاغہ کو ہٹا دیجئے، باقی تقریباً تمام علوم اور فنون کی کتابیں شروع کے 400 سال میں لکھی جا چکی تھی تقریباً۔ جمع المعلومات یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا 400 سال تک تقریباً کچھ استثنائی کیفیات کے ساتھ۔ تو جو شروع کی کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے امہات الکتب میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسی ہیں کہ بعض کتابیں ابھی لکھی گئی ہیں لیکن وہ اہمیت کے اعتبار سے امہات الکتب کے ساتھ چل رہی ہیں، ایسا بھی معاملہ موجود ہے۔ تاریخ جس طرح تاریخ الخلفاء ہے، یہ محمد خدری بک کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی بڑی اہم کتابیں ہیں۔ اسی طرح اصول حدیث پر مصطلح الحدیث کے دکتور محمود طحان کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے یہ، بالکل یعنی کہ شروع کی ابتدائی کتابوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے کتاب۔ تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور میں لکھی گئی ہیں اور ان کا شمار اسی طرح بنیادی کتابوں میں کیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر تقریباً امہات الکتب کا جو دور ہے وہ 400-500 سال، بہت کھینچیں تو 500 سال تک آتا ہے مطلب۔ البتہ علم عقیدہ میں ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دور اگر نہ شامل کریں تو علم العقیدہ کی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ علم العقیدہ کا ذکر کریں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ذکر نہ کریں، یہ ناممکن ہے یہ کام، تو اس میں تھوڑا سا اور آگے آنا پڑے گا۔ علم البلاغہ کو ہم 10ویں صدی تک لے کر آتے ہیں مطلب ہے۔ تو ہر فن کے حساب سے کچھ تاریخوں کا 50، 100، 150، 200 سال کا اوپر نیچے ہم کریں گے مطلب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ وہ دعا کس نے سنانی ہے جی مجھے؟ کوئی سوال خواتین کی طرف سے؟